ایک کافر کی ظلم بیٹی کو اسلام قبول کرنے پر ایک کافر کی بیٹی کا ایمان، دعا کی برکت اور اللہ کی مدد۔ زمانہ جاہلیت میں ایک سخت دل کافر تھا جس کی بیٹی نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا۔ یہ لڑکی اسلام کی محبت سے لبریز ہو چکی تھی، مگر اس کا باپ شدید دشمن اسلام تھا۔ بیٹی کو ہر وقت یہ ڈر ستاتا تھا کہ اگر باپ کو علم ہو گیا تو وہ مجھے سخت سزا دے گا یا قتل کر ڈالے گا۔ ایک دن وہ ڈرتی ڈرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئی۔ بڑے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ بلایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو چکی ہوں مگر میرا باپ سخت دشمن اسلام ہے۔ میں جب گھر دیر سے واپس جاتی ہوں تو وہ مجھے مارنے کا ارادہ کرتا ہے۔ مجھے کوئی ایک ایسی دعا سکھا دے جس سے اللہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شفقت جی سے دعا سکھائی اور فرمایا، جب تم گھر داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوا کرو، انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لڑکی نے دل سے اس نصیحت کو قبول کیا۔ جب وہ واپس آئی، اپنے گھر گئی اور دروازے پر پہنچی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوئی۔ اس کا باپ دروازے پر کھڑا چھپا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی کہ جیسے ہی بیٹی اندر آئے وہ اسے قتل کر دے، مگر جو نہیں بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، باپ کے ہاتھ شل ہو گئے، دل کانپ اٹھا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ حیران ہو کر بیٹی کو دیکھنے لگا مگر کچھ نہ کر سکا۔ باپ سوچنے لگا کہ یہ کون سی قوت ہے جو میری بیٹی کی حفاظت کر رہی ہے۔ چند دن بعد شیطان نے اس کے دل میں ایک اور سازش ڈالی۔ اس نے سوچا کہ میں براہ راست قتل نہیں کر سکتا تو کوئی خفیہ طریقہ سوچتا ہوں۔ وہ ایک تھیلے میں ایک زہریلا سانپ بند کر کے لایا، بیٹی کو بلا کر محبت سے بولا، بیٹی اس تھیلے میں ایک قیمتی سونے کا ہار ہے، یہ تم سنبھال کر رکھ لو، بعد میں تم سے لے لوں گا۔ لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تھیلا لیا اور اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ جب وہ تھیلا کھولنے لگی تو پہلے بسم اللہ پڑھی، اللہ کی قدرت سے سانپ اندر ہی مر گیا اور تھیلے میں سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ باپ نے کئی دن انتظار کیا کہ شاید سانپ کاٹے گا، مگر جب دیکھا کہ بیٹی بالکل محفوظ ہے تو حیران ہو کر جلنے لگا۔ چند دنوں بعد اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو اس نے ایک اور چالاکی کی۔ اس نے ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دی اور کہا، بیٹی یہ انگوٹھی قیمتی ہے، اپنے پاس رکھو، جب میں مانگوں تو دے دینا۔ لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی لے لی اور کمرے میں رکھ دی۔ باپ کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں انگوٹھی واپس مانگے گا اور اگر نہ دی تو اس پر الزام لگا کر اسے سزا دے گی، مگر جب اس نے انگوٹھی مانگی تو بیٹی نے خلوص سے انکار نہ کیا، مگر باپ کو شک ہوا کہ کہیں اس نے انگوٹھی چھپا دی ہے، لہٰذا ایک دن چپکے سے وہ کمرے میں گھسا اور انگوٹھی چھپا کر چرا لی۔ کچھ دن بعد جب بیٹی نے انگوٹھی ڈھونڈی تو نہ ملی، وہ غمگین ہو گئی مگر اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے عجیب کرامت ظاہر کی۔ باپ نے ایک مچھلی خریدی، جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس کے پیٹ میں وہی انگوٹھی نکلی۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ نے کس طرح ایمان والی لڑکی کی سچائی ظاہر کر دی۔ باپ نے انگوٹھی دریا میں پھینکی تھی۔ ایمان والی لڑکی نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا ہزار بنا لیا۔ باپ کی ہر سازش اللہ نے ناکام بنا دی۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ سانپ کے شر سے بھی محفوظ رہی، چوری سے بھی بچی اور اپنی امانت کو اللہ نے مچھلی کے ذریعے واپس پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا سب سے بڑا محافظ اور مددگار ہے۔ دعا اور اللہ پر توکل میں حیرت انگیز طاقت ہے۔ جو ایمان پر قائم رہے اللہ اسے ہر بلا سے بچاتا ہے۔ یہ واقعہ ایمان، دعا کی قبولیت اور اللہ کی حفاظت کا بہترین نمونہ ہے۔